طاقت کے نشے میں چور تھے جو، توفیق نظر نہ جن کو ملی، مفہوم نہ سمجھے وہ ناداں، قدرت کے لکھے فرمانوں کا۔ آئیے ناظرین، آج کے دن 17 اگست 1988 کو اپنے انجام کو پہنچنے والے ایک ظالم اور فرعون کی داستان ظلم جو ایک تاریک دور میں رقم ہوئی کو یاد کر لیتے ہیں۔ شاید کوئی اس عبرت کے نشان سے عبرت پکڑ کر آئندہ ایسی حرکت کرنے سے باز رہے۔ جی ہاں، وقت کا فرعون بننے کی کوئی ناکام کوشش جنرل محمد ضیاء الحق نے اس وقت کی جب اس نے ایک خدائی جماعت سے ٹکر لی، حالانکہ اس سے پہلے وہ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کا عبرتناک انجام خود اپنے ہاتھوں سے پایۂ تکمیل تک پہنچا چکا تھا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو پھانسی کے تختہ دار پر احمد رضا قصوری کے والد کے قتل کی پاداش میں پہنچا، سراسر غلط ہے، بلکہ دنیا عالم گواہ ہے کہ یہ رسہ بھی خدائی تقدیر کے تحت خدا کی پیش گوئی کے نتیجے میں اسے نصیب ہوا تھا۔ اسے بھی اپنے مکے کی طاقت اور بھڑکیلی آواز پر زوم تھا، جس کے سبب اس نے خدائی کاموں میں دخل اندازی کر کے ایک نیک، مخلص اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فدائی جماعت کو دار اسلام سے خارج کر دیا تھا، اور بس پھر اس کی تنزلی ایسی شروع ہوئی کہ پھانسی کے تختہ پر اسے لا کھڑا کیا۔ چنانچہ جنرل ضیاء الحق کو بھی جب کندھے پر 4 ستارے اور جنرلی ٹوپی نصیب ہوئی تو وہ بھی اپنے آپ کو آسمانی مخلوق سمجھنے لگ گیا اور امیر المومنین بننے کے خواب دیکھنے لگا، اور پھر وہی بھٹو والی غلطی کو مزید ہوا دے بیٹھا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے تو صرف اقلیت قرار دیا تھا، مگر جنرل ضیاء الحق نے اپنی طاقت کے غرور میں اور دنیا اسلام کی آشیرواد حاصل کرنے کے لیے اسی الہی جماعت کو ہر قسم کے اسلامی شعار پر عمل کرنے سے روک دیا، حتیٰ کہ باہم ملتے وقت آداب و تسلیمات پر بھی پابندی لگا دی۔ مساجد اور گھروں پر سے کلمے مٹانے کا سرکاری حکم جاری کر دیا گیا۔ اسی طرح لٹریچر اور مساجد میں اذان پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ مختصر شیب ابی طالب کی تاریخ کو جنرل ضیاء نے دہرا کر کفار مکہ کی پیروی میں سربراہی کا کردار ادا کیا اور ملک بھر میں احمدی برادری کا معاشی، مذہبی اور سماجی طور پر جینا حرام کر دیا۔ اس وقت کے خلیفہ حضرت مرزا طاہر احمد صاحب نے اسے بارہا تنبیہ کی اور خدائی عذاب سے ڈرایا، مگر یہ باز نہ آیا اور احمدیوں پر ظلم میں آگے سے آگے قدم بڑھاتا چلا گیا، جس پر حضرت مرزا طاہر احمد صاحب نے معاندین احمدیت کو عموماً اور جنرل ضیاء الحق کو خصوصاً مباہلے کا چیلنج دیا، اور اس کے اشتہار بیک وقت ایک ہی دن اور ایک ہی وقت میں پورے پاکستان کی گلی اور محلوں میں تقسیم کروا دیے گئے، اور گجرات شہر کی گلیوں میں خدام الاحمدیہ گجرات کے تحت خاکسار خود اشتہار بانٹنے میں بفضل خدا پیش تھا، اور پھر مباہلے کی شرائط کے مطابق نتیجہ کا انتظار دعاؤں کے ذریعے ہونے لگا۔ خدائی تقدیر دیکھیے، 10 دن کے مقررہ وقت کے آخری دن جھوٹا سچے کی زندگی میں عبرتناک موت کے ذریعے نشان عبرت بن کر رہ گیا۔ مطلب یہ کہ مباہلے کا مد مقابل جنرل ضیاء الحق اپنے کندھوں پر 4 سٹار سجائے اپنے لاؤ لشکر سمیت 17 اگست بوقت 3:51 پر مباہلے کے نتیجے میں اپنے انجام کو پہنچ گیا، اور اس کی خبر بھی خاکسار نے خود اپنے کانوں سے ڈائریکٹ ریڈیو پاکستان اسلام آباد سے سنی۔ مرزا طاہر احمد صاحب نے اس پیشگوئی کا ذکر ایک نظم بعنوان مرد حق میں بھی اس کا ذکر کیا۔ اب فرماتے ہیں: 2 گھڑی صبر سے کام لو ساتھیو، آفت ظلمت و جور ٹل جائے گی، آہ مومن سے ٹکرا کے طوفان کا رخ بدل جائے گا، رت بدل جائے گی۔ ہوا یوں کہ ناظرین، جب جنرل ضیاء الحق کا طیارہ ملتان سے بہاولپور کی طرف اپنے رواں دواں تھا تو خدا تعالیٰ نے فضا میں ہی آگ کے گولے میں تبدیل کر کے زمیں بوس کر دیا۔ یہ دعا ہی کا تھا معجزہ کہ عصا ساحروں کے مقابل بنا اژدہا، آج بھی دیکھنا مرد حق کی دعا،
سحر کی ناگنوں کو نگل جائے گی۔ اب آپ اسے طاقت کا نشہ اور زوم یا پھر خدا تعالیٰ سے ٹکر، مختصر یوں کہہ لیجئے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو، ایک مخلص اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فدائی جماعت کو اقلیت قرار دینے پر خدا تعالیٰ نے صرف ایک پھانسی کا پھندا بطور انعام دیا تھا، مگر ضیاء الحق کا ظلم و ستم کفار مکہ کے مسلمانوں پر ظلم و ستم سے کہیں زیادہ تھا۔ اس لیے خدا تعالیٰ کی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ وہ اسے چھوٹی موٹی سزا دیتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جیسے فرعون موسیٰ کو دریا میں اس کے لاؤ لشکر سمیت دریائے نیل میں بہا کر غرق کر دیا تھا، اسی طرح وقت کے فرعون جنرل محمد ضیاء الحق کو اس کے لاؤ لشکر سمیت فضا میں آگ کے گولے کی نظر کر دیا، یہاں تک کہ جہاز میں موجود عملہ سمیت تمام افراد لقمہ اجل بن گئے۔ دوسرے الفاظ میں ناظرین یہ بھی کہا جا سکتا ہے، قدرت سے اپنی ذات کا دیتا ہے حق ثبوت، اس بے نشاں کی چہرہ نمائی یہی تو ہے، جس بات کو کہے کہ کروں گا یہ میں ضرور، ٹلتی نہیں وہ بات خدائی یہی تو ہے۔ جزاک اللہ۔